آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، اہرام مصر یعنی پیرامڈز ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید حیران کن اور رازوں سے پردہ اٹھا رہے ہیں۔ حال ہی میں اٹلی اور اسکاٹ لینڈ کے ماہرین آثار قدیمہ نے سینتک ایپرچر ریڈار یعنی SAR ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے پیرامڈ کے نیچے کچھ ایسی دریافت کی ہیں جو تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے۔ یہ تحقیق سیٹلائٹ پر نصب SAR ریڈار کے ذریعے کی گئی، جس نے زمین کے نیچے تقریباً 2 کلومیٹر گہرائی میں سرنگوں اور کمروں کی نشاندہی کی ہے۔ SAR ریڈار ایک جدید قسم کا ریڈار سسٹم ہے جو دور سے کسی بھی چیز کو 3D امیجنگ کر سکتا ہے، چاہے وہ پھر زمین کے نیچے ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ٹیکنالوجی دن رات، دھند یا اندھیرے میں بھی کام کر سکتی ہے۔ اس جدید ٹیکنالوجی کے مطابق پیرامڈز کے نیچے موجود سرنگوں کا نیٹ ورک زمین کے اندر کئی کلومیٹر تک پھیلا ہو سکتا ہے۔ حالانکہ دوستو، یہ دریافت بہت ہی سنسنی خیز ہے، لیکن کچھ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ SAR ریڈار اس قدر درست نہیں کہ وہ زمین کے نیچے موجود ساختوں کو مکمل وضاحت کے ساتھ ظاہر کر سکے، لہٰذا اس تحقیق کی مزید تصدیق کی ضرورت ہے۔ یہ انڈر گراؤنڈ ڈسکوری گراؤنڈ بریکنگ ہے اور اس وقت دنیا بھر کے ریسرچرز اس پر غور کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق یہ چیمبرز اور ٹنلز پیرامڈ سے بھی 10 گنا بڑے ہیں، یعنی جتنی چیزیں ہمیں پیرامڈ سے آج تک ملی ہیں اس سے 10 گنا زیادہ چیزیں نیچے چھپی ہو سکتی ہیں۔ SAR کی مدد سے سائنٹسٹ نے یہاں 8 بڑی سلنڈریکل شافٹس بھی ڈسکور کی ہیں جو 2100 فیٹ نیچے تک جاتی ہیں۔ ان شافٹس کے آس پاس اسپائرل اسٹیئر کیسز ہیں اور یہ اسٹیئر کیسز 80 میٹر کے کیوب شیپڈ چیمبر تک جاتی ہیں۔ پروفیسر کوراڈو میلنگا کا کہنا ہے کہ یہ ایک چھوٹی ڈسکوری نہیں بلکہ ایک پوری دنیا ہے جو شاید پیرامڈز کے نیچے کبھی بسا کرتی تھی، کسی سیکرٹ انڈر گراؤنڈ سٹی کی طرح۔ جبکہ دوستو، یہ سوال ہمیشہ سے تحقیق کا مرکز رہا ہے کہ آخر ان پیرامڈز کی اصل مقصد کیا تھا۔ کچھ نظریات کے مطابق یہ محض مقبرے نہیں بلکہ ایک مربوط توانائی پیدا کرنے والا نظام تھے، یعنی ایک قسم کے دیو قدامت پاور پلانٹس۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مصر کے پیرامڈ آج سے تقریباً 4000 سے 6000 سال قبل بنائے گئے تھے۔ کچھ نظریہ ساز تو یہاں تک کہتے ہیں کہ انہیں کسی غیر زمینی مخلوق یعنی ایلینز کی جدید ترین ٹیکنالوجی کے ذریعے تعمیر کیا گیا تھا۔ اگر ایسا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کیا تھی اور انسان ابھی تک اسے کیوں نہیں سمجھ سکا۔ دوستو، مشہور سائنسدان نیکولا ٹیسلا نے بھی اپنی تحقیق کے دوران ان پیرامڈز کی متعلق کچھ حیران کن انکشافات کیے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ محض پتھر کے ڈھانچے نہیں بلکہ بجلی پیدا کرنے والی دیو قامت جنریٹر تھے۔ ٹیسلا نے اپنے تجربات میں زمین کی برقی توانائی کو استعمال کر کے بغیر کسی تار کے بجلی فراہم کرنے کا نظریہ پیش کیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مصر کے پیرامڈز بھی ایک خاص طرز کے مقناطیسی میدان میں بنائے گئے جو ان کے توانائی پیدا کرنے والے مرکز ہونے کا نظریے کو مزید تقویت دیتے ہیں۔ اور حالیہ تحقیق میں یہ بات دریافت ہوئی ہے کہ گیزا کے عظیم پیرامڈز کے نیچے 680 میٹر کی گہرائی میں 8 بڑے ستون ہیں جو ایک پراسرار تہہ خانے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ مزید یہ کہ ان ستونوں کے نیچے ایسی سرنگیں دریافت ہوئی ہیں جو زمین کے نیچے ایک پیچیدہ نیٹ ورک کا حصہ معلوم ہوتی ہیں کہ پیرامڈز کے نیچے ایک مکمل جدید تہذیب موجود تھی جسے ہالز آف امیونٹی کہا جاتا ہے۔ اگر یہ نظریہ سچ ثابت ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ قدیم مصری بھی وہ تمام ٹیکنالوجی استعمال کرتے رہے ہیں جو انسان آج ہزاروں سال بعد بھی نہیں سمجھ سکا۔ کچھ اطالوی اور اسکاٹش محققین جن کی قیادت پروفیسر کوراڈ کر رہے تھے، ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے جدید ریڈار اور سینسر کی مدد سے زمین کے نیچے ایک وسیع زیر زمین شہر کی نشاندہی کی ہے۔ ان کے مطابق اس علاقے میں کئی پراسرار سرنگیں، پانی کی گزرگاہیں اور ایسی تعمیرات موجود ہیں جو آج کے جدید ڈھانچوں سے ملتی جلتی ہیں۔ ان ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ یہ جگہ قدیم مصریوں کے ہال آف ریکارڈ ہو سکتی ہیں جہاں ان کی تمام سائنسی اور مذہبی معلومات چھپائی گئی ہوں۔ تاہم دوستو، زیادہ تر سائنسدان اس تحقیق کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ ابھی تک ان معلومات کو کسی مستند ادارے نے نہیں شائع کیا اور اسے محض ایک افواہ یا سنسنی خیز قیاس آرائی قرار دیا جا رہا ہے جس کا مقصد صرف مصر کے قدیم ثقافت کو زیادہ پراسرار بنانا ہے۔ لیکن اگر یہ دریافت سچ ثابت ہو جاتی ہے تو 21ویں صدی کی سب سے بڑی دریافت ہوگی جو دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔
اس سے نہ صرف مصر کے بارے میں ہماری تمام معلومات یکسر تبدیل ہو جائیں گی بلکہ توانائی کی پیداوار کے حوالے سے بھی انسان کو نئی راہیں مل سکیں گی۔ لیکن دوستو مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک کسی سائنسدان کے پاس پیرامڈس کے اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی ایسی جگہ ابھی تک معلوم ہوئی ہے کہ نیچے جانے کا راستہ کہاں سے ملے گا، یہاں تک کہ کوئی ایسا نقشہ یا سراغ بھی نہیں مل سکا جس سے یہ معلوم ہو کہ ان رازوں تک کیسے پہنچا جائے۔ The structures included intricate chambers and tunnels with breathtaking constructions that seemed to serve a special purpose. The scientists hypothesized that this wasn't just an ordinary power generation system. Some suggested it could have been used for communication with extraterrestrial beings. Adding to the mystery, the walls of these underground rooms featured unique hieroglyphs depicting celestial bodies and astronomical configurations, resembling modern astronomical findings from advanced telescopes. اس کے علاوہ پیرامڈس میں موجود دیو قامت پتھر اتنے بھاری ہیں کہ آج کی جدید کرینے بھی انہیں اٹھانے سے قاصر ہیں۔ ان میں سے ہر ایک پتھر کا وزن تقریباً 80 ٹن تک ہے، اور اگر آج بھی کوئی ایسا پیرامڈ بنانے جائے تو تقریباً 25 لاکھ پتھروں کی ضرورت پڑے گی۔ سائنسدان اب بھی جدید ڈرونز اور سینسرز کی مدد سے پیرامڈس کے اندر موجود پوشیدہ راستوں کو دریافت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ ان کے نیچے واقعی کوئی زیر زمین تہذیب موجود ہے یا یہ سب محض ایک فسانہ ہے۔ لیکن سب سے حیران کن بات یہ کہ نیکولا ٹیسلا نے ان سب باتوں کی پیشگوئی پہلے ہی کر دی تھی۔ ان کے مطابق پیرامڈ زمین کے قدرتی برقی مقناطیسی میدان سے توانائی حاصل کر کے بجلی پیدا کرنے والے مراکز تھے، لیکن اس وقت کے سائنسدانوں نے ان کی باتوں کو پاگل پن قرار دے کر مسترد کر دیا تھا، اور اگر ان کی تحقیق کو سنجیدگی سے لیا جاتا تو آج ہم زمین سے نکل کر دوسرے سیاروں تک پہنچ چکے ہوتے۔ اب دوستو سوال یہ کہ کیا نیکولا ٹیسلا واقعی سچ کہہ رہے تھے یا یہ محض ایک سائنسی قیاس آرائی ہے؟ آپ دوستوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا، اور میں امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔